تب اس کی ایک روحانیت آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ جب بھی محفل میں آئیں پورے آئیں، دل و جان سے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر میں محفلوں میں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ سینس آف مائک ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ جو پڑھنے والے نا، پتہ نہیں میری بات شاید آپ سنتے ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا چکر ہے، کچھ نہ کچھ تو یہ جو سسٹم لگا ہوا ہے نا، اس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی آواز کو بڑھا کر دے، لیکن میرے اور آپ کے ایسے پڑھنے سے آواز تیز تو ہو جائے گی، لیکن وہ سننے والے کو لگے گا کیا ہو رہا ہے۔ ایک بڑا بندہ محسوس کرتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں۔ اسموتھ پڑھیں ذرا، ایسے مائک کو رکھیں جہاں ضرورت ہو وہاں قریب کر لیں، ورنہ پوری نعت جو یوں منہ سے لگا کے پڑھنا یہ ہے۔ علامہ شاہ احمد درانی صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہوتے تھے، اور جو یوں پڑھتے تھے نا، یوں لگا کے بولتے یہ بیماری ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایک مائک کو کون کون یوز کر رہا ہے۔ اس مائک کو کتنے لوگوں نے یوز کیا، اور کتنے لوگوں نے جو یوز کیا پتہ نہیں، وہ اللہ معاف کرے، کوئی گٹکا کھاتا ہے، کوئی پان کھاتا ہے، کوئی یہ کوئی وہ، پھر دانتوں کی صفائی، منہ کی صفائی، یہ وہ۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ایسے مائک مل جاتے ہیں واللہ کہ یوں قریب تو نہیں کر سکتے، اتنی اسمیل ہوتی ہے، اتنی اسمیل ہوتی ہے کہ یوں قریب کر سکتے ہیں، اور پتہ نہیں لوگ یوں کیسے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، صفائی نصف ایمان ہے، اور احتیاط بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں، ذرا غور کیا کریں میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں، ورنہ میرا آپ سے کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو چیز میں نے جو استعمال کی ہے اور جو میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ دوسرے بھی اس کو استعمال کریں، تاکہ آپ کم سے کم بیمار ہوں۔ ٹھیک ہے، کم سے کم بیمار ہوں۔ دوسری پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ تو ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا
نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہی تو جانے نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہی تو جانے نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دل بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس گواہ اس کا سفید اس کا سیاہ اس کا ارے نفس نفس گواہ اس کا جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام کوئی چپ نہ رہے یہ بولنا ہے انشاءاللہ اور ڈھیروں ثواب کمانا ہے انشاءاللہ آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام
عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردے سے کہہ دے قم باذن اللہ تو وہ زندہ ہو جاتا، زندہ ہو کر کلام بھی کرتا. ایک وہ بڑا معجزہ ہے مردے کو زندہ کرنا. ان کے معجزے پہ ہمارا سب کچھ قربان. اللہ کے نبی جلیل القدر رسول ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ. یہ معجزہ ضرور ہے لیکن مردے کا کلام کرنا یہ معجزہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس نطق تھا، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی. زندہ کرنا معجزہ ضرور ہے، اس کا کلام معجزہ نہیں ہے کیونکہ وہ کلام کرنا جانتا ہے، وہ بولتا ہوا مرا تھا. لطف کی بات تو تب ہے جس کے پاس نطق نہ ہو وہ بولے. ہاں جی، ابو جہل لے کے آیا نا ہتھیلی میں کنکریاں. امام کہتے ہیں کہ ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی، ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی، ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی، ہاتھ میں آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام. جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا گیا. ہمارے آقا علیہ السلام جو نہر کوثر اور کوثر کے جو مالک ہیں، اللہ نے انہیں کوثر عطا فرمایا، شاہ کوثر ہیں. ان کا جود جو ہے نا وہ بڑا کمال کا فیض ہے. یا شاہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں دریا تیرا. جب پیاس لگتی ہے نا انسان کو تو وہ دریا کے پاس جاتا ہے، کنویں کے پاس جاتا ہے. کنواں نہیں آتا، نہ دریا آتا، نہ سمندر آتا. ہمیں جانا پڑتا پانی کے پاس، کنویں کے پاس، دریا کے پاس. لیکن اے نہر تسلیم کے بادشاہ، آپ کے فیض کا کیا کہنا کہ آپ کا فیض کا دریا، کرم کا دریا خود پیاسوں کو ڈھونڈتا ہے. کہاں ہے پیاسا میں سیراب کر دوں. جب ایسے کرم والے آقا ہیں تو امام کہتے ہیں کہ فیض جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا گیا، تو کیا عجب اڑ کر جو آ جائے پیالی ہاتھ میں، کیا عجب اڑ کر جو آ جائے پیالی ہاتھ میں. آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہم پڑھ چکے، ہم سن چکے الحمدللہ. آپ اپنا دست مبارک بغل میں ڈالتے اور پھر نکالتے تو وہ 14ویں کی چاند سے بھی زیادہ روشن آتا، ید بیضا. اور آپ کو عصا دیا گیا تھا. عصا جب آپ زمین پہ رکھتے تو پھر وہ بڑا اژدہا بن جاتا. یہ معجزات ہیں. اور ایک معجزہ جو عصا تھا اس کا یہ تھا، قرآن بھی اس کا ذکر کرتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے وَإِذْ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ پانی مانگا تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر پہ مارے. تو جب آپ نے اپنے عصا کو پتھر پہ مارا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے. سبحان اللہ. چشمہ اور دریا الگ الگ ہے نا، کہاں چشمہ کہاں دریا، ہے جی فرق ہے نا. ایک معجزہ ہے ید بیضا اور ایک 12 چشمے جاری. ہر انسان کے ہاتھوں میں لکیریں ہوتی ہیں، لکیریں نا آپ کے ہاتھوں میں، خط. آقا علیہ السلام کی مبارک ہتھیلی میں خط تھا. امام کہتے ہیں یہ خط کیا ہے؟ ہر خط کف ہے یہاں
دست بیضائے کلیل. ایک خط جو ہے نا یہ دست بیضا ہے. ہر خط کف ہے یہاں ہے دست بیضائے کلیل. موجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں. موجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں. سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں. آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام. آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام. آپ نے سنا نقش تسخیر؟ نقش تسخیر وہ تعویذات کی فیلڈ اس میں ہوتا ہے. یہ نقش بنا جاتا ہے تسخیر کا کہ وہ ایسا نقش بناتے ہیں کہ جو جس کے پاس ہو وہ مطلب وہ پہن کے جائے تو اگلا بندہ ہے وہ مسخر ہو جائے. نقش تسخیر. اچھا یہ تعویذ کے اندر جب تک اللہ تعالیٰ اثر نہ کرے پیدا نہ کرے تو وہ نہیں ہوتا کیونکہ کرنے والی ذات وہی ہے. جب وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. نقش تسخیر کئی لوگ جاتے ہیں ہم کو نقش تسخیر بنا کے دیں. کوئی انگوٹھی میں نقش بنا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت نصیب فرمائے نا پروردگار. بس حضور کی محبت نہ فرمائے تو خود بخود معاملہ یہ اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ان نقشوں کی ضرورت نہیں پڑتی. جب اللہ تعالیٰ کا بندہ قرب حاصل کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبریل یہ فلاں فلاں بندہ ہے میں نے اس کو محبوب بنا لیا. تو فرشتے جو ہیں وہ ملائکہ حضرت جبریل جو ہیں وہ ملائکہ کے اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ نے فلاں فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے, تم بھی بناؤ. تو فرشتے بنا لیتے ہیں. پھر فرشتے روئے زمین پر انسان کے دلوں میں ڈالتے ہیں یہ باتیں کہ اس کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ, اس سے پیار کرو. تو اللہ ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرمائے, اپنی محبوب کی اتباع نصیب فرمائے, تو پھر یہ نقش کی ضرورت نہیں پڑتی. بہرحال یہ بات کر رہا تھا نقش تسخیر. میرے آقا کے دست مبارک میں لکیریں ہیں وہ کیا ہے؟ ہاں جی سنو. امام کہتے ہیں کہ ہر خط کف گئے یہاں نہیں. یہ تو شعر ہے کہ جس نے بیعت کی بہاریں حسن پر قربان رہا. جس نے بیعت کی بہاریں حسن پر قربان رہا. ہیں لکیریں نقش تسخیر جمالی ہاتھ میں. ہیں لکیریں نقش تسخیر جمالی ہاتھ میں. اچھا ایک ہوتا جلال ایک ہوتا جمال. سبحان اللہ. ایک دوسرے کی ضد ہے جلال اور جمال. ایک جلالی ایک جمالی ہے نا. یہ دونوں الگ الگ شان ہیں نا لیکن حضور کے ہاتھوں میں جمع کیسی ہیں؟ یہ دونوں شان میں جمع کیسی ہیں؟ جلالی اور جمالی. ابر نیسان مومنوں کو, مومنوں کے لیے رحمت کی بارش اور رحمت کے بادل. ابر نیسان رحمتوں سے بھرے ہوئے بادل. ابر نیسان مومنوں کو. ابر نیسان مومنوں کو تیغ اوریاں کفر پر, اور کفر کے لیے ننگی تلوار. ابر نیسان مومنوں کو تیغ اوریاں کفر پر. جمع ہے شان جمالی و جلالی ہاتھ میں. جمع ہے شان جمالی و جلالی ہاتھ میں. آپ پر لاکھوں درود آپ
سمجھانے کے لیے میں آپ کو اکثر یہی مثال دیتا ہوں تاکہ آسان لوگ سمجھ جائیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ماضی ایسا ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ اچھے حالات نہیں ہوتے اور پھر وقت آتا ہے کہ وہ حالات بدل جاتے ہیں اور جناب روپے پیسے کی ریل پیل ہو جاتی ہے اور بڑا ایک اچھا گھر مکان وغیرہ. اب میں دیکھیں ہمارے مشاہدات ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہم بھی کبھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا آگ پیچھے, تو ہم بھی دیکھتے ہیں تو ہم بھی کیا تھے آج کیا ہیں. تو کوئی نہ کوئی وسیلہ بنتا ہے, سبب بنتا ہے. تو کسی کو پوچھا بھائی یہ کیا آپ تمہیں, بھائی بڑے بھائی نے انگلی پکڑ لی. کیا بھائی بڑے بھائی نے انگلی پکڑ لی. اس سے مراد یہ ہے کہ بڑے بھائی نے جو انگلی پکڑ کے رکھی ہے, بلکہ ایک سہارا دیا, ایک سپورٹ کیا, اور جو اس سے ہو سکا تھا اس نے کیا. تو آج جب اس نے انگلی پکڑی تو میں آج اس مقام پر آ گیا. تو کوئی بڑا انگلی پکڑ لے تو بندہ کیا بن جاتا ہے, اور جس کی انگلی حضور پکڑ لے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کی انگلی حضور پکڑ لیں وہ کیا بنتا ہے. امام کہتے ہیں کہ دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو. زندگی کے ساتھ سننا یہ شعر, ہاں جی, ہاں زندہ دلی کے ساتھ سننا یہ شعر. دستگیر ہر دو عالم, دو عالم کے پکڑنے والے, دونوں عالم میں اپنے غلاموں کا ہاتھ پکڑنے والے, گرنے سے بچانے والے, بس ان کے ہو جاؤ. دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو. اے میں قربان, اے میں قربان, اے میں قربان, اے میں قربان جان جان, انگشت کیا لی ہاتھ میں. اے میں قربان جان جان, انگشت کیا لی ہاتھ میں. آپ پر لاکھوں درود, آپ پر لاکھوں سلام, آپ پر لاکھوں درود, آپ پر لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی بات اور حاضری نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. ہم میں سے جو جاتے ہیں اکثر جاتے ہیں تو وہ کہاں کھڑے ہوتے جالیوں کے پاس, کتنا دور کھڑے ہوتے, کافی دور کھڑے ہوتے نا. اور حکم بھی یہی ہے کہ اتنا آگے نہ جاؤ کہ سایہ بھی پڑے, اپنا سایہ بھی پڑ جائے اس پر. چومنا ہاتھ تک تو ڈالا نا دور کی بات ہے, اتنے دور کھڑے جاؤ کہ بس. امام کہتے ہیں, میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, انوار البشارہ لکھتے ہیں کہ 4 ہاتھ کے فاصلے کھڑے ہو جاؤ, اور جالی کو چومنا بھی ہاتھ میں نہ لگانا. کیا یہ تم اس لائق ہو کہ یہ کیا کم ہے حضور نے یہاں تک بلا لیا. پہلے حضور دور سے نظر فرماتے تھے, آج قریب بلا کر دیکھ رہے ہیں, اب سامنے کھڑا کر دیا کم ہے. تو دور کھڑے ہو جاؤ, ادب کا تقاضا ہے. یہ فتویٰ ہے عالم, اس عالم کے لیے یہ فتویٰ ہے, اس عالم کے لیے. اس عالم میں ایک اور عالم ہے, سبحان اللہ. اس عالم میں ایک اور عالم ہے, اور وہاں ہوتی ہے ولیوں کی نظریں, وہاں ہوتا ہے ولیوں کا بسیرا, اور اولیاء جو ہیں حضار مواطن ہیں, سبحان اللہ. وہاں کے باشندے ہیں. تو اعلیٰ حضرت اس عالم میں کیا کہہ رہے ہیں اور تمنا کر رہے ہیں, آہ وہ عالم کے آنکھیں بند اور لب پر درود. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آہ وہ عالم کے آنکھیں بند اور لب پر درود. وقف سنگے درج دی, وقف سنگے درج دی, روزے کی جالی ہاتھ میں. وقف سنگے درج دی, روزے کی جالی ہاتھ میں. ادھر فتویٰ, آپ بھی کر سکتے ہیں, آنکھیں بند کریں, چلے جائیں اس عالم میں, تصور میں چلے جائیں, حضور کے سامنے کھڑے ہو جائیں. حضور کے سامنے کھڑے ہونا بڑی بات ہے. حضور کے بس دربار میں یوں پہنچ جائیں, اور پھر وہ جو کر رہا ہے کرے, جالیاں پکڑیں, چومیں, تصور میں لیں مزے. وہاں فتویٰ تھوڑی چلے. اللہ ایسے عالم نصیب فرمائے. اب اعلیٰ حضرت کی یہ 3 اشعار مقطع کے ساتھ سنیے جو قطع بند ہے.
کتاب بند ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جس سے معنی آپ کو سمجھ میں آئیں گے. بیٹھ جائے بیٹھ جائے. 3 شعر. یہ جو دامن عربی میں اس کو کہتے ہیں ذیل، کیونکہ نیچے ہوتا ہے نا اس لیے کہتے ہیں ذیل. کہتے ہیں ذیل. جیسے آپ کو یاد ہوگا اسکول میں کبھی آپ نے امتحان دیا ہو تو سوال میں آتا تھا کہ مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات دیجیے. سوال نمبر 1 لازمی. تو مندرجہ ذیل یعنی نیچے دیے ہوئے، مندرجہ بالا اوپر دیے ہوئے. تو چونکہ ذیل نیچے ہوتا ہے نا اس لیے اس کو ذیل کہتے ہیں عربی میں. ذیل. اب ذیل کو سمجھیے گا. ذیل. اب ذیل چونکہ نیچے ہوتا ہے لیکن چونکہ حضور کا ذیل ہے تو ذیل عالی ہے. یہ ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، چونکہ یہ حضور کا ذیل ہے اس لیے ذیل تو ہے لیکن عالی بھی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ کاش ہو جاؤں لبے کوثر میں یوں وارفتہ ہوش. کہ جب حضور اپنے غلاموں کو کوثر کے جام پلا رہے ہیں تو اس حالت میں کہتے ہیں کاش مجھ پر ایسا ہو جائے کہ میں وارفتہ ہوش نہ ہوں، خود سے بیگانہ ہو جائے، ہوش و حواس کھو بیٹھوں. اور کس عالم میں کس طرح کہ کاش ہو جاؤں لبے کوثر میں یوں وارفتہ گوش، لے کے اس جام کرم کا ذیل عالی ہاتھ میں، لے کے اس جام کرم کا ذیل عالی ہاتھ میں. اور آنکھ میں غیبِ جلوائے دیدار، دل پر جوش مجد. کاش حوض کوثر کے کنارے میں حضور کا دامن تھام کر ایسا یوں وارفتہ ہوش ہو جاؤں اس جانے کرم کا. توجہ میرے بھائی توجہ. حضور کا دامن کرم تھام کر میں ایسے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھوں اور پھر ہوا یہ کہ آنکھ جو ہے وہ محو دیدار ہو اور دل وجد کر رہا ہے. آنکھ محو جلوائے دیدار، دل پر جوش وجد، لب پہ شکر بخشش ساقی پیالی ہاتھ میں، لب پہ شکر بخشش ساقی پیالی ہاتھ میں. اس کے علاوہ بھی لیکن وہ باتیں بتانے کے نہیں ہوتے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے اس پہنچ جائے اس نقطے پہ. اے وارفتہ ہو جو ہوش میں نہ ہو نا اس سے قلم اٹھ جاتا ہے. اور دنیا جو ہے وہ عالم اپنا یہ عالم عمل ہے، ادھر تو جزا ہے، ادھر حساب کتاب لکھا نہیں جائے گا. ادھر تو حساب کتاب ہوگا اور فیصلہ ہوگا. جی یہاں کرو گے تو لکھا جائے گا. تو یہاں دنیا کے اندر بھی اگر بندہ بے ہوش ہو جائے نا تو قلم اٹھ جاتا ہے، پھر اس کا لکھا نہیں جاتا. کچھ بھی کرے کچھ بھی کرے. اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ طواف، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. ہاں جی ہوش میں ہی نہیں ہے نا. ابے کسی پاگل کو دیکھا کہ سزا ملی آپ نے؟ بندہ جو ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی، ہوش میں ہی نہیں نا. دنیا کے اندر بھی بندہ اگر ہوش میں نہ ہو تو کوئی پکڑ نہیں ہے، جو کرتا ہے بس قلم اٹھا ہوا. اور یہی عالم جب حشر میں ہو اور وہاں وارفتگی ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں امام کہ حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا. ارے لوٹ جاؤں لوٹ جاؤں لوٹ جاؤں پاکے وہ دامن عالی ہاتھ میں، لوٹ جاؤں
کہ وہ دامان عالی ہاتھ میں آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر سلام یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام جتنے لوگوں نے پڑھا نا یہ جملہ وہ پتہ ہی نہیں کیا مل گیا واللہ لاکھوں درود لاکھوں سلام کتنی دفعہ پڑھا ہے جب پہنچو گے نا مر کے قبر میں تب سمجھ پڑے گی کہ کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ ہم پر خوب اپنی رحمت برکات خوب برسائے رحمت آج کی شب بڑی مانگنے والی شب ہے اللہ تعالیٰ آج غوث پاک کی 11ویں کے صدقے میں ہماری بگڑیاں بنا دیں ہماری اتنی پریشانیاں دور ہو جائیں مصیبتیں دور ہو جائیں تنگ دستیاں دور ہو جائیں بیماریاں دور ہو جائیں پریشانیاں دور ہو جائیں بے روزگاریاں دور ہو جائیں تخریب کاریاں دور ہو جائیں دہشت گردیاں دور ہو جائیں یا اللہ ہمیں دو جہاں کی خوشیاں عطا فرما شاد اور آباد کر دے آج بڑے پیر کی 11ویں کی شب ہے مولا کرم فرما دے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو ایک ہوتی ہے خلوت ایک ہوتی ہے جلوت یہ ہے جلوت یہ کیا ہے اور ایک ہے خلوت اس کے اپوزٹ بالکل تنہائی اور تنہائی ہو اور دل میں یاد ہو یہاں جلوت میں تو بات ہو رہی ہے اور انجمن آرائی تو ہو رہی ہے لیکن جب خلوت میں یہ حضور کی یاد ہو رہی ہو تو پھر وہ انجمن آرائی جو ہے نا بڑی عجیب ہوگی اور وہ معاملہ بیان کرنے جیسا ہوتا نہیں ٹھیک ہے لیکن برادر اعلیٰ حضرت کے کلام ہے اس میں کہتے ہیں کہ ذکر شاہ سن کے ہوئے بز ذکر شاہ سن کے ہوئے بز مہ اور ہم نے جلوت میں بھی خلوت کر لی اور مزہ اسی میں ہے کہ جلوت میں خلوت ہاں ہتکار وزد دل یاد یہ ہونا چاہیے دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب آستانے پہ تیرے سر ہو اور اجلائی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجلائی ہو اور جان جہاں تو بھی تماشائی ہو اور جان جہاں تو بھی تماشائی گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو اور جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو دل میں ہو یاد
شائے تنہائی وہ کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائے ہو ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائے ہو ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائے ہو اور یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہو ہماری تو اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو ہمری نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو تاکہ جب مر کے قبر میں پہنچے اور فرشتے پوچھیں تو ہم کہہ دیں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو یہ کہ تصویر یار آنکھوں میں ہمری نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو دل میں ہو
کس کے جلوے کی جھلک 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 جلوے کی جھلک جلوانی جھلک. یہ جھلک ایسی چیز ہوتی ہے, کبھی کی جھلک ایسا ہوتا ہے نا کہ جھلک دیکھنے والے کہتے ہیں, وہ پیر میلری شاہ صاحب نے کہا تھا کہ حجریں تھی مسجد آؤ ڈھولن نوری جھات دے کارن سارے سکن دو جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن سب جن انس و ملک حوراں پریاں لاہو لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سکن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں جھلک دکھاؤ. جھلک دکھائی تو کہتے سبحان اللہ ما اجمالک ما اجمالک ما احسنک ما اکمالک. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں. جھلک جھلک کا یہ عالم. ایک اور شعر پڑھ دوں اس کلام کا کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو تو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے, کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے, ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے مانگ من مان منہ مانگی مرادیں لے گا, مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا. نہ یہاں نہ ہے نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا سبحان اللہ. نہ نہیں یہ بھی نہیں ہو, یہ بھی نہیں, کیا ہے جیسے ہمارے پاس اکثر واسطہ پڑتا ہے, جا رہے ہوتے ہیں ٹریفک کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, کوئی آتا ہے گاڑی میں ٹک 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 ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے قرضہ مانگ رہا. ہم کہتے ہیں بعض اوقات موڈ اگر خراب ہوتا تو کہتے ہیں کیا ہے, کہتے ہیں کیا بات بھائی کیا ہے, آئے ہائے ارے مانگ من مانتی جو دل میں آئے مانگ, جو من چاہے مانگ, مانگ من مانتی اور منہ مانگی مرادیں لے گا, کیونکہ نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے, نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے. بڑا سرور آ رہا ہے. اس سرور اور اس کیفیت میں اگر اچھی باتیں کر دی جائیں تو بھی اس کو بھی قبول کرے, نہ کہ کڑوا ہو بندہ کہ یہ کیا بات ہے. نہ لوگ کہے کہ نمازیں پڑھو, اچھے بن جاؤ, اچھی صحبت میں رہو, اچھے لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرو, اللہ کے لیے دوستیاں کرو, بڑوں کا ادب کرو, چھوٹوں پر شفقت کرو, پڑوسوں کے حقوق کا خیال رکھو, کسی کا مال نہ کھاؤ, کسی کو تکلیف نہ دو. یہ سب باتیں دی جاتی ہیں تو بندہ قبول کرے, سوچے سمجھے, نہ کہ کڑوا ہو جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ پند کڑوی لگے
ناسے سے نہ ترشو نفس. نفس جو ہے نا بڑا ڈھیٹ ہے، اس کو جو ہے نا نیکیوں کی طرف نا وہ گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، جبکہ برائی کی طرف لپکتا ہے خود بخود. اس کی مثال ایسی ہے جو بندہ جب نیچے اترتا نا سیڑھیوں سے یا بلندی سے، تو بس ایک قدم رکھنے کی ضرورت ہے، دوسرا خود بخود آتا ہے. آپ کبھی پہاڑ کے یا اوپر چڑھ کے دیکھیں تو جب چڑھیں گے نا تو ہر قدم بھاری ہوگا، دوسرے سے بھاری ہوگا، یہ مشکل سے مشکل ہوگا چڑھنا. لیکن جب اترنے پہ آتے ہو نا تو خالی ایک قدم نیچے رکھو تو پھر دوسرا خود بخود آتا ہے. تو مثال نفس کی بیان کی گئی ہے. نفس جو ہے وہ نیکیوں کی طرف جو ہے نا اس کو زبردستی گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، آ جا، اور برائی کی طرف لپکتا ہے. اللہ ہمیں نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے. یہ نفس جو ہے بڑا ڈھیٹ ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمارا نفس اللہ ایسا ہو جائے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ میں کنورٹ ہو جائے. آمین. یہ بہت مشکل بات ہے، اللہ کرم فرمائے اور اس کی تباہیوں سے اللہ محفوظ رکھے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں اللہ معاف فرمائے. پند کڑوی لگے نہ سہ سے نہ ترش ہو اے نفس، زہر اسیاں میں ستم گر تجھے میٹھا کیا ہے. عشیاں کے زہر میں، گناہوں کے زہر میں تجھے ایسا کیا مٹھاس نظر آ گئی کہ آج تجھے کوئی اچھی بات کرتا ہے، بھلائی والی بات کرتا ہے تو تجھے کڑوی لگتی ہے. ایسا نہ کر بلکہ راہ راست پہ آ جا. اور آگے اشعار ایسے ہیں جو بڑے ہی کمال کے ہیں. پہلے تو آپ یہ سنیے اعلیٰ حضرت نے جو دو شعر کیے. ہم ہیں ان کے، بہت غور سے سنیے گا. ہم ہیں ان کے، وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے. اے ہم ہیں ان کے، وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا. اب یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے. یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے. اے صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب. بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. زاہد کا میں گناہگار وہ میرے شافع. زاہد کا میں گناہگار وہ میرے شافع. اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے. اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے. بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت. دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے. تمنا سنو دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے. کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے. کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے. ارے کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا
ہے اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے تو یوں ملائک کرے معروض کے ایک مجرم ہے اور اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے اور آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاگ رسول بندہ بے کس ہے شاگا رحم میں وقفہ کیا ہے اب کوئی دم گرفتار بلا ہوتا ہوں آقا آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے کس بات کا ہم کو ڈر ارے ہم جس کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے لو وہ آیا میرا آمین لو وہ آیا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جا گیا کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمتیں خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے ہاں چلو حسرت زدوں سنتے گے وہ دن آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے خواب اکتا دو بس ان کے آنے کی دیر ہے بس آنے کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے لو آیا میرا حامی لو آیا میرا حامی لو آیا میرا حامی لوگ آئے مسکراتے 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 جان بے جان بدن میں لوٹ آئی ارے مسکرانا میرے حضور کا ہے لوگ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف خرمن رسیوں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے لوگ آیا میرا حامی لوگ آیا میرا حامی وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو ارے وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ
छुपाते जाएंगे लोगों आया मेरा हामी लो वो आया मेरा हामी खुदा शाहिद अल्लाह गवाह है खुदा शाहिद के रोज़े हश्र का खटका नहीं रहता अरे मुझे जब याद आता है कि मेरा कौन वाली है तो वो आया है मेरा वाली तो वो आया मेरा वाली लो वो आया मेरा वाली वो आया मेरा गामी लोगो आया मेरा हामी लोगो आया मेरा हामी मेरा गमखार अरे आ गई जातन बेजा में ये आना क्या है फिर मुझे दामन अक़दस में छुपाने सरवर फिर तो ढूंढागी करे सदर क़यामत के सिपाही ढूंढागी करे सदर क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो फिर मुझे दामन अक़दस में छुपाने सरवर क्यों रिश्तों को मालूम नहीं होगा मुर्जिम कहाँ है जब हुजूर छुपा लेंगे दामन में तो क्या फरिश्तों को पता नहीं होगा कि मुजिम किधर है पता होगा लेकिन हिम्मत नहीं होगी कि हुजूर के दामन से ले रहे हैं इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हुजूर के दामन से छीन ले फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और फरमाए हटो इस पे तकाजा क्या है अरे बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या है छोड़कर मुझको फरिश्ते कहे महकूम है हम महकूम है हम हुक्म वाला की न तामील हो जोहरा क्या है तो ये समा देख के महशर में उठे शोर के वक्त ये समा देख के महशर में उठे शोर के बाद चश्मे बदूर हो क्या शान है रुतबा क्या है ए सदक़े इस रहम के इस साये दामन पे निसार अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या है ए रज़ा जाने आना दिल तेरे नग़मों के निसार ए रज़ा जाने आना दिल तेरे नग़मों के रज़ा जाने आना दिल अंदलीब की जमा आना दिल अंदलीब कहते हैं बुलबुल को ए रज़ा जाने आना दिल तेरे नग़मों के निसार बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या है बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या है बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या है अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद दूसरी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद
کلام سے نکلنا پھر سمجھ نہیں آتی. پڑھ رہا ہوتا ہوں نا بڑے اس وقت وہ آتے رہتے ہیں اشعار و کلام بھی آتے رہتے ہیں. بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے؟ تیرا کہنا کیا ہے؟ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں. سورۃ الشمس اور سورۃ الضحیٰ، ان دونوں سورتوں میں ایک میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. تو اس میں جو واللیل جو ہے نا والشمس وضحاها والشمس وضحاها یہ جو ٹکڑا ہے، اور سورہ ضحیٰ کے اندر والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ دونوں سورہ والضحیٰ والی صورت اور شمس والی صورت، یہ در حقیقت ہم جو وصف رخ کر رہے ہیں نا، جو حضور کے چہرہ مبارکہ کی تعریف کر رہے ہیں نا، وہ در حقیقت کر کیا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں، سنو کہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، اور ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. ہم ان کی مدح و ثنا کرتے ہیں جو ہیں ہی محمود، جو ہیں ہی محمود، جو ہیں ہی محمود، ہم ان کی ثنا کر رہے ہیں. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ارے جن کو محمود کہا کرتے ہیں، ارے جن کو محمود کہا کرتے ہیں، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تو تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، ماں شک کشتا کی صورت دیکھو، جب حضور نے انگلی سے اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہو گیا تو کیسے لگ رہا ہو؟ امام کہ دیکھو دیکھو ماہ شگشتہ کی صورت دیکھو. اور جب سورج ڈوب گیا تھا اور پھر جب حضور نے دعا کی اور نکلا تو کیسے نکلا؟ بھئی سورج ڈوبتا ہے نکلتا ہے، ڈوبتا ہے نکلتا ہے، ڈوبتا نکلتا ہے، ڈوب کے فوراً نکلتا ہے کبھی نہیں، لیکن اس دن مصطفیٰ کریم نے نکالا. تو جب سورج نکلتا تو یوں کانپتے ہوئے، کوئی غلطی ہوئی، کوئی کیا ہو گیا، ایسے کانپتا ہوا. امام کہتے ہیں کہ ماغ شک کشتا کی صورت دیکھو، کانپ
کر مہر کی رجعت دیکھو، ارے مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کہ کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز کرتے ہیں، ان کی ہم سنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، یہیں سے چاہتی ہے ہر نیداد، یہیں سے چاہتی ہے ہر نیداد، اسی در پر شتران نشاد گلائے رنج و عنا کرتے ہیں، گلائے رنج و عنا اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، حق دے کہنا آپ کو چاہیے، یہ شعر کا مصرع ایسا ہے کہ آپ کو اٹھنا چاہیے۔ امام نے کہا بس باتیں نہ کر زیادہ، تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا باتیں کرنے والے یہ کون سی وارگاہ ہے، جانور بھی یہاں پہ آتے ہیں، شجر حجر بھی یہاں آتے ہیں، جس کو دیکھو حضور کے پاس آتا ہے داد رسی کے لیے، اور حضور سب کی داد رسی کر رہے ہیں جی۔ چاند پر انگلی اٹھائیں تو دو ٹکڑے ہو جائیں، سورج کو چاہیں تو لٹا دیں، میرے آقا کی شان تو دیکھو۔ امام کہتے ہیں کہ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، ارے جانور بھی کریں جن کی تعظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، تو پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا رحمت عالم الٹے کمرے پاک پہ دامن باندھے، آگ جل رہی تھی، پروانے آگ میں کود رہے تھے، آقا فرماتے ہیں تم لوگ جہنم میں اسی طرح گر رہے ہوں گے، میں مصطفیٰ تمہیں تمہارے کمر من سے پکڑ کر کھینچ لوں گا۔ سبحان اللہ، ہاں جی، یہ مستعدی کی علامت ہے، اب یہ کام کرنا جلدی کرنا اور کرنا، یہ مستعدی کی علامت ہے۔ اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ آستی رحمت عالم الٹے کمرے پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، تو ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا بات کہی، سبحان اللہ۔ جو واقعی ہوتے نا عاشق، اور واقعی جو ولی ہوتے نا اللہ کے ولی، ان کی یہ شان ہوتی ہے۔ ہم تو ساتھ باتیں کرتے ہیں، خالی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ ہے واقعی ولی۔ کہتے ہیں کہ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، اور
सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। अब लौ लगी है कि अब उस दर के गुलाम चाराए दर्द रज़ा करते हैं, चाराए दर्द रज़ा करते हैं। उनकी हम मद वो सदा करते हैं, जिनको महमूद कहा, हाँ जिनको महमूद कहा करते एक और कलाम सैयदी आला हज़रत का कलाम, इमाम का कलाम है। इमाम कहते हैं कि जो बनू पर है, जो बनू पर है, जो बनू पर, जो बनू पर है बहारे चमन आराए दोस्त, जो बनू पर है, जो बनू पर गए बहारे चमन आराए दोस्त, जो बनू पर गए बहारे चमन आराए दोस्त, खुल्द का नाम न ले बुलबुले शहदाए दोस्त, खुल्द का नाम न ले, खुल्द का नाम न ले, खुल्द का नाम न ले बुलबुले शहदाए दोस्त, जो बनू पर गए थक के बैठे तो कहाँ ढूंढ रहा है महबूब को। आशिक हो दावा करता है, इश्क करने वाला दावा करता है आशिकी का, और महबूब को तो कहाँ ढूंढ रहा है, इधर यहाँ वहाँ। कमाल कमाल कर। आहा, कहते हैं आला हज़रत के बहका है कहाँ मजनू, ले डाली बनों की खाक। मजनू जंगलों में खाक छानता फिर रहा है लैला के लिए, है जी? लैला मजनू की कहानी सुनी ना आपने? तो इमाम कहते हैं बहका है कहाँ मजनू, वो ले डाली बनों की खाक। दम भर ना किया खैमा लैला ने परे दिल से। अगर तू वाकई इश्क वाला होता ना लैला का, तो लैला तेरे दिल में थी, इधर देखता कहाँ भटक रहा है तू, तो महबूब को कहाँ ढूंढ रहा है, चल ढूंढ, चल इधर देखा उधर देखो यहाँ। जब थक जाए ना, जब थक जाए ना, तो थक के बैठे तो दरे दिल पे तमन्ना ये दोस्त, अरे थक के बैठे तो दरे दिल पे तमन्ना ये दोस्त, कौन से घर का उजाला नहीं ज़ेवाए दोस्त, कौन से घर का उजाला नहीं ज़ेवाए दोस्त, जो बनू पर गए। हुजूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आते ही आपने सजदा फरमाया। और आपने ये सुना है ना कि काबा भी, महराब काबा भी सजदे में गिर गई, जिसके सजदे को महराब काबा चुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। तो काबा क्यों सजदे में क्यों गया? आला हज़रत कहते हैं बात यह है कि
جب محبوب گئے نا تو اس کو بھی حیا آ گئی. اور امام کہتے ہیں شرم سے جھکتی ہے محراب کے ساجد ہے حضور. شرم سے جھکتی ہے محراب کے ساجد ہے حضور. سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جبیں سائے دو. سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جبیں سائے دو. جو بنو پر ہے کعبہ و عرش میں. معراج کی شب حضور کعبے بھی نہیں, حضور عرش پر بھی نہیں. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. ارے کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں, اور روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. غنچے ما اوحا فاوحا الى عبده ما اوحا. غنچے ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. غنچے ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں. بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن. وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا, جو بات سننی تھی سن چکے. حضور کعبہ پہ بھی نہیں, حضور عرش پر بھی نہیں. تو کیا تھا کعبہ و عرش میں, کعبہ و عرش میں کوہرام گئے ناکامی کا. کہاں ہے حضور, کہاں ہے حضور, کہاں ہے حضور, کہاں ہے, یہاں بھی نہیں, یہاں بھی نہیں, کہاں ہے حضور. کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا. آہ کس بزم میں ہے جلوائے یکتائی دوست. آہ کس بزم میں ہے جلوائے ہر جائے دوست. جو بنو پر ہے طور پر کوئی چرخ پہ. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے کہاں جاتے؟ طور, کوہ طور. ہم کلامی کے لیے کوہ طور جاتے, جانا پڑتا. اور ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا. اور عیسیٰ علیہ السلام وما قتلوہ وما صلبوہ, یہی ہے نا حافظ صاحب, یہی ہے نا. نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ سوئی چڑھائے گئے, ان کو زندہ اٹھا لیا گیا آسمانوں پر. تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ اور اٹھا لیے گئے ہیں, اور قیامت سے پہلے آئیں گے اور حضور کی شریعت کو فالو کریں گے. یہ جو ہے نا میرے بعد کوئی نبی نہیں, اس میں لا جو ہے نا یہ اس بات ہے اب نبی کوئی پیدا نہیں ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا نہیں ہوں گے, وہ نازل ہوں